سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر مشرکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اپنے عقیدہ توحید سے باز نہ آئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، بتوں کی آپ نفی کرتے، ان پہ بالکل لکیر پھیر دیتے ہیں، اگر آپ اس سے باز نہ آئے تو یہ جو ہمارے بت ہیں یہ آپ کا نقصان کریں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے اور بچانے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں؟ چنانچہ اسی عقیدے کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب بھی ضرور یقیناً یہی ہوگا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے چند ایک لوگوں کے سوا، چند ایک جو دہریے ہے، آٹے میں نمک کے برابر جن کی تعداد ہے، باقی دنیا جہان کے تمام مذاہب، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ حتیٰ کہ ہندو ہوں، سکھ ہوں اور مسلمان تو ہے ہی، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا یہی جواب ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں، اس کے بعد جب یہ مانتے ہیں کہ آسمانوں کو بنانے والا بھی کون؟ اللہ، اور زمینوں کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، خود ان کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے افرأیتم،
کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن بتوں کو، جن آستانوں کو، جن چوکھٹوں کو، جن صورتوں اور مورتوں کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے کسی تکلیف کے پہنچانے کا، هل ہن کاشفات ضری، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو میری اس تکلیف کو دور کر دے؟ کیا ان میں سے کسی کے اندر یہ پاور اور ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے میری اس تکلیف کو مجھ سے ہٹا دے؟ اور اگر ارادنی برحمت، اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے، اللہ میرے اوپر رحمت برسانا چاہے، تو هل ہن ممسکات رحمتی، کیا ان میں سے کسی میں اتنی پاور ہے کہ اللہ کی رحمت کو روک سکے؟ میرے محترم دوستو، آج بھی اگر دنیا کے تمام انسان، تمام طاقتیں، ایٹمی ہوں، فوجی ہوں، مادی ہوں، جتنی بھی طاقتیں ہوں، اللہ کے مقابلے میں کسی ایک بندے کو نقصان پہنچانا چاہے، ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کسی کو رحمت دے دے، کوئی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرے محبوب آپ یوں فرما دے، حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، بڑا ہی عجیب جملہ ہے یہ قرآن کریم کا، اور بڑی ہی ایک زبردست ایک طاقت ہے اس جملے کے اندر۔ بندہ کتنے مسائل میں گھرا ہوا، الجھا ہوا ہو، دکھوں نے اس کو گھیرا ہوا ہو، ایک دفعہ یقین کے ساتھ کہے اور ترجمے پہ دھیان کر کے کہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، تو دل کیا، روح کے روئے کے اندر سکون اتر جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب دنیا کی بڑی طاقتیں، دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ اس انسان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جس کا یقین یہ ہو کہ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے تو اسی اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ سب سے زیادہ قابل اعتماد بھروسہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ دنیا کے سارے بھروسے، آسرے، سائے، سہارے وہ چھوٹ سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کا آسرا اور سہارا ایسا سہارا ہے جو نہ بندے کو کبھی چھوڑتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لگاؤ زور، تمہارے بت بھی لگائیں زور، تمہارے سارے کے سارے مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ ان سے فرما دیں یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ اپنے کام میں لگے رہو، میں تمہیں نہیں روکتا۔ ٹھیک ہے، تم نے مخالفت کرنی ہے، تم نے میرے ساتھ ٹکرانا ہے، تم نے اللہ کے دین کو روکنا ہے، تم لگے رہو اپنی جگہ۔ انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میرے آپ کے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے، ہم اپنا کام کبھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے 1000 قسم کی مخالفتیں سامنے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کر سکتے ہو کرو، زور لگاؤ، تل لگاؤ، لیکن جو میرا کام ہے میں وہ کام بھی کرتا رہوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں۔ فسوف تعلمون، مقابلہ چلتا رہے گا، میدان لگا رہے گا، تم بھی زور لگاؤ، ہم بھی زور لگاتے ہیں، بہت جلد سامنے آ جائے گی بات۔ فسوف تعلمون،
ان قریب تم جان لو گے من یأتیہ عذاب یخزی کہ کس پہ آتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر دے۔ اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کے فیصلے کس کے آتے ہیں یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پہ ہے عذاب اترتا ہے وہ عذاب جو مقیم اور ٹھہر جانے والا عذاب ہے، جو ہمیشہ باقی رہے۔ ظاہر ہے جو اس دنیا سے عذاب میں مبتلا ہو کے چلا گیا دین کی مخالفت کرتے کرتے، تو پھر آگے قبر میں بھی عذاب، پھر حشر میں بھی عذاب، پھر جہنم میں بھی عذاب، تو پھر عذاب تو آیا تو آ کے مقیم ہی ہو گیا، ٹھہر ہی گیا عذاب۔ تو یہ تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ گھوڑا اور یہ میدان سامنے کی چیز ہے، سارا معاملہ یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا۔ عربی کا ایک شاعر کہتے ہیں فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ حِمَارُ کہ جب یہ میدان لگا ہوتا ہے اور خاک اڑ رہی ہوتی ہے تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں یہ غبار جب بیٹھ جائے گا نا، جب یہ میدان نظر آنے لگ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ اس لیے ابھی تو آنکھیں بند ہیں، آنکھوں پہ دنیا کا غبار چھایا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب یہ دنیا کا غبار اترے گا اور موت کے بعد حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے تو اتار دی یہ کتاب لوگوں کے لیے سچ اور حق کے ساتھ۔ اس کتاب میں لوگوں کی بھلائی کی ساری حقیقتیں اللہ نے جمع کر دی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ اب جس کا دل چاہے وہ اس سے ہدایت پا لے، جو ہدایت پائے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے وہ پا لے روشنی۔ اللہ پاک نے تو ساری آیات قرآن کریم کی کھول کے سامنے رکھ دی۔ اللہ فرماتے جس کا جی چاہتا ہے ہدایت حاصل کر لے، ہدایت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا۔ ومن ضل اور جو بھٹک گیا، جو گمراہ ہو گیا، جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اس کی گمراہی کا نقصان خود کس پہ ہوگا؟ اسی پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے اور گمراہی کے کھڈے میں گر رہے ہیں، تو کہیں ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے کہ یہ ہدایت پہ کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی، میرے محبوب آپ پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ نے کھول کے بیان کر دیا، قرآن آ گیا سامنے رکھ دی، سچائی بھی سامنے، جھوٹ بھی سامنے، حق بھی سامنے، باطل بھی سامنے، ہدایت بھی سامنے، ضلالت بھی سامنے۔ اب جس کا جی چاہے جو راستہ مرضی اختیار کر لے، جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا، سچائی اور حقیقت کے راستے پہ چلے گا، خود اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ جو غلط راستے پہ، باطل اور گمراہی کے راستے پہ چلے گا تو کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، خود اس کی اپنی ذات کو نقصان ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل میرے محبوب جی آپ ان پہ کوئی وکیل نہیں ہے، آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ سے پوچھ ہوگی۔ اگر یہ جہنم میں جاتے ہیں تو بھاڑ میں جائیں، لست علیہم بمسیطر آپ کو ان کے اوپر داروغہ نہیں لگے ہوئے، لا تسأل عن اصحاب الجحیم اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا۔ ہاں آپ محنت کرتے رہیں، پھر جس کا جی چاہے آپ کی محنت کو قبول کرے، جس کا جی چاہے آپ کو محنت کو ٹھکرا دے، لیکن جو ٹھکرائے گا اس کا نقصان خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔
میرے محترم دوستو، آج بھی قرآن سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے ہے۔ اگر حقیقت کو تسلیم کر کے چلیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ٹھکرا کے چلیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فائدے نقصان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج 14 شعبان المعظم ہے اور آج دن گزرنے کے بعد مغرب سے جو رات شروع ہوگی، اس رات کو شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں شب براءت بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ البراءت، شب براءت، یہ اس کے نام ہے۔ یہ اس رات کی حدیث پاک میں فضیلت موجود ہے، بہت سارے فضائل ہیں اس رات کے متعلق۔ ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس ایک رات کے اندر اللہ پاک اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتے ہیں جتنے بنو کلب ایک قبیلے کا نام ہے، جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں، اتنے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ پاک اس رات میں لوگوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں، فضولیات میں نہ گزاریں۔ علماء نے لکھا ہے یہ تنہائی میں اللہ کے پاس جا کے مانگنے کی رات ہے۔ اس میں مجمع اکٹھا کرنا، پروگرام کرنا اور اسی طرح جو ہے اجتماعی نوافل یا اس قسم کی چیزیں یہ نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پہ، کہ اللہ پاک جو آواز لگاتے الا من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، یہاں جمع کا لفظ نہیں ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والے اکٹھے ہو کے آئیں، یہاں لفظ ایک ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ ایک ایک اپنے انفرادی طور پہ گھر کے اندر، مسجد کے اندر، تنہائی میں، علیحدگی میں اللہ سے ملاقات کرے، راز و نیاز کرے، روئے دھوئے، معافی مانگے، گلے شکوے کرے، دکھڑے سنائے، اللہ کو منائے۔ یہ اس کی رات ہے، جلوے کی رات ہے۔ ہم نے اس کو حلوے کی رات بنا لیا ہوگا اور لگے سب کھانے کھلانے پہ اور پروگراموں پہ اور جناب پتہ نہیں کیا کیا فضولیات۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، مغرب سے لے کر فجر تک اس کو بہت قیمتی بنایا جائے۔ اور بہترین طریقہ اس کے قیمتی بنانے کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اور درمیانی حصے میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، درمیانی حصے میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، تو اللہ پاک اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ پھر اس کے ساتھ اگر اللہ پاک توفیق نصیب فرما دے، رات کے ابتدائی حصے میں یا انتہائی حصے میں صبح کی نماز سے پہلے پہلے، اذان سے پہلے پہلے کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں تو وہ تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اس لیے رات کو بڑا قیمتی بنایا جائے، اور بالخصوص یہ فضول کام آتش بازی والا جو ہے، پٹاخے چھوڑنا، چھرلیاں چلانا، موم بتیاں لگانا، آگ جلانا، یہ تو ایک انتہائی غلط فعل ہے۔ دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے۔ دین کا نقصان تو ایسے کہ اللہ پاک کی طرف سے تو رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی طرف سے تو بخشش اتر رہی ہے، اور ہم نیچے سے آگ پھینک رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں، ہمیں تو آگ کی ضرورت ہے، اور آگ تو شیطان کی چیز ہے، تو ہم شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ اس لیے ایک تو آتش بازی، موم بتی اور لائٹیں اور فلاں فلاں ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اور دوسرا دنیا کا نقصان ہے۔ بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، جانیں بھی چلی جاتی ہیں، مال کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو
تو کم سے کم ہم نے اپنے حلال خون پسینے کی کمائی ہوئی وہ تو پٹاخوں میں اڑا دی، وہ تو آگ میں جلا دی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے ان ساری چیزوں سے، خرافات سے بچیں، جتنی ہو سکے آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور نہیں تو پھر گناہ سے بچ کے آرام کے ساتھ سو جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کل 15 شعبان، یاد رکھیں کہ اس کے روزے کے متعلق بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اس 15 شعبان کا روزہ بھی رکھو، ایک روایت ایسی رکھو۔ رات کے متعلق تو کئی صحابہ سے روایات ہیں، رات کی عبادت کے متعلق، روزے کے متعلق ایک روایت ہے، اس لیے اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی چاند کی 13، 14 اور 15 ہر مہینے یہ 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ایام 20، چمکدار دن، روشن دن، کیونکہ ان میں دن کو تو روشنی ہوتی ہے، رات کو بھی چاند کی روشنی ہوتی ہے، 13، 14 اور 15، تو ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں 15 شعبان بھی داخل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص شعبان کی نیت سے رکھ لے یا ایام 20 کی نیت سے رکھ لے تو دونوں طرح سے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، رکھ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے آپ رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ، اس لیے ان ساری چیزوں کے اندر اپنے ان ایام کو اور اوقات کو گزار کے ان کو قیمتی بنائیں، فضول بحث و مباحثے اور جنگ و جدال اور لوگوں کے ساتھ سینگ پھنسانے سے بھی بچا رہے۔ جو جس کو سمجھائیں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو وہ جو کر رہے اس کو کرنے دیا جائے، آپ اپنے آپ کو درست رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات میں بھی چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، یہ بھی ذرا سن لیں کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو فرمایا کہ مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوتی، شرک کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی شرک سے محفوظ رکھے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، سارے مل کے کہہ دیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اس اعلان کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا فرمایا شراب کا عادی، جو شخص شراب کا عادی ہے اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک فرمایا جو دل کے اندر کسی مسلمان کی نفرت رکھتا ہے، بلا وجہ نفرت، اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک فرمایا کہ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن میں نے مختصر عرض کر دیا، ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان قیمتی گھڑیوں کو اور زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية،